کسی سائنسدان نے جو ہے یہ قوانین خود نہیں بنائے، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام کائنات بنایا ہے، جس کا خالق وہ ہے، جس کا آرکیٹیکٹ وہ ہے، اور جس کو وہ لے کر چل رہا ہے، اس کے کچھ قوانین دریافت کر لیے انہوں نے۔ اللہ خیر صدا، خود تو کچھ نہیں کیا، یہ بنائے ہوئے سب اللہ کے ہیں، چلا بھی وہی رہا ہے۔ تو دن اور رات اگرچہ تم دیکھتے ہو ایک میکینیکل انداز میں آ رہے ہیں، لیکن یہ بنایا ہوا نظام اللہ کا ہے، لہٰذا وہی ہے کہ جو رات کو دن پر ڈھانکتا ہے اور دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیے، کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک گردش کرتا ہے وقت مقرر کی پابندی کے ساتھ۔ اب اسلام سے پہلے بہت سے مذاہب تھے، وہ چاند اور سورج کو ہی دیوتا سمجھے بیٹھے، خدا سمجھے بیٹھے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ نہیں، یہ تو سب ایک تابع ہیں ایک حکم کے، یہ تو اپنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی الوہیت ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی خدائی۔ الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی ہے العزیز، سب پر غالب، الغفار، بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے۔ خالق وہ ہے، تم خود نہیں آ گئے زمین پہ۔ ثم جعل منها زوجها، اور پھر اس جان سے، ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے اس نے اتارے ہیں چوپایوں میں سے 8 جوڑے، نر اور مادہ۔ یہ وہ ہیں مویشی جو عام طور پہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ساری دنیا میں، اور خاص طور پہ جو اہل عرب یہاں معروف تھے، وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ یہ مویشی ہیں ان کے یہاں سب سے زیادہ، جن سے کام لیا جاتا تھا، جن کو استعمال کیا جاتا تھا، گوشت کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہے اصل میں ان کے نر اور مادہ دو، یعنی ثمانیۃ ازواج، 8 ہیں کل، نر اور مادہ ملا کر۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہاری تخلیق فرماتا ہے، وہ تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ خلقا من بعد خلق، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت۔ یہ جو رحم مادر میں جنین جن مراحل سے گزرتا ہے، نطفے کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مضغہ، مضغہ کے بعد پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھتا ہے، جس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ یہ ساری خلقت کے مراحل طے کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر۔ اب یہ بھی ایک اور ڈائمنشن ہے اس کی کہ 3 پردے ہیں جس میں وہ بچہ جو ہے رحم مادر میں ہے۔ ایک تو یہ پیٹ ہے، ایبڈومینل وال ہے، اس کے بعد رحم کا پردہ ہے، اور پھر ایک جھلی ہے جس کے اندر وہ ہے۔ تو 3 تاریکیوں میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اور وہ وہاں پرورش کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ لہ الملک، بادشاہی، اختیار، حکومت اسی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو ہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں سے بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اللہ کو ماننے کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو، کہاں سے تمہاری مت ماری جاتی؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا۔ انسان اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور وہی مخلوق اپنے خالق کو نہ مانے اور اس کی ناشکری کرے تو یہ طرز عمل، یہ روش اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں اگر تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کے احسانات مانو، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ یوم قیامت۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ موت پر خاتمہ نہیں ہے، لوٹنا ہے، ایک دن پیشی ہونی ہے اللہ کے حضور۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر جتلا دے گا جو عمل بھی تم کرتے رہے۔ یہ امتحانی وقفہ ہے، یہاں کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ سب سامنے آئے گا۔
اور اسی سے وہ بیلنس شیٹ تیار ہوگی کہ جس کی مدد سے فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور تمہارے عمل تو وہ ریکارڈ ہو ہی رہے ہیں، سینوں میں جو کچھ باتیں ہیں چھپی ہوئی، جو ارادے اور نیتیں اور عزائم ہیں، وہ ان سے بھی باخبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہے، یعنی یہ سب کا معاملہ تھا، مشرکین کا بھی ایک اللہ کو پکارتے تھے، منیبا الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور پھر جب وہ اپنی طرف سے نعمت بخش دیتا ہے، یعنی اس تکلیف کو رفع کر کے اور انعام فرماتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اب وہ شخص جو ہے وہ ناشکرہ اتنا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ کسی کام کے لیے اللہ کو کبھی پکارا بھی تھا، دعا بھی کی تھی۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے احسان کو بھول جاتا ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اس کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو بھی بھٹکائے اللہ کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، کہہ دیجئے کہ تم اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑے دن، چند روزہ زندگی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، مزے لوٹ لو، بہرہ مند ہو لو۔ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو یقیناً جہنم والوں میں سے ہے۔ یہ حرکت، یہ روش جس کی ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بنا وہ شخص کے جو اللہ کی بندگی میں رات دن لگا ہوا ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی، اور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، ایک وہ ہے اللہ کا بندہ۔ یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت کا خوف بھی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہے، اس کے احساس سے بھی کامتا رہتا ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اسے توقع ہے کہ اس کا رب اس پر رحم فرمائے گا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، یعنی ایک یہ شخص ہے، یہ اللہ کا بندہ دن رات اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، آخرت کے بھی اسے احساس ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یہ ہے صحیح بندہ۔ تو کیا یہ برابر ہو جائے کہ اس کے جو ناشکرہ ہے، ساری نعمتیں اللہ کی پا کر بھی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو جاننے والے ہیں اور وہ کہ جو کچھ نہیں جانتے، ناسمجھ ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو ہوش مند ہیں، جو عقل مند ہیں، جو اپنی عقل کو کام میں لاتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے، اس کی نافرمانی سے بچو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی بندگی میں اللہ کی بندگی کی ہے اور خوب کی ہے، تو حسنہ، ان کے لیے حسنات ہیں، بہتری ہے آخرت میں بھی۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو پورا پورا ان کا اجر مل جائے گا، اور پورا پورا ملنے کے علاوہ بھی بے حد و حساب مزید ملے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ان الفاظ کو پھر نوٹ کیجیے۔ کہیے کہ مجھے تو حکم ہوا کہ میں بندگی کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہی مرکزی مضمون ہے اس صورت کا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن کر رہوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو مجھے بھی ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ عبادت اور مخلصا لہ الدین یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، اب تم بندگی کرو جس کی چاہو، جس کے سامنے سر جھکاؤ، جس کے ساتھ جس کی چاہو اطاعت کرو، من دونی، اللہ کے سوا،
قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اور کہہ دیجئے کہ اصل خسارہ